بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہاری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ تمہارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے کھپ اندھیرے میں اپنی سکون و نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، پھر چیز معجزہ لگے گی اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے۔ صراط المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے، جہاں قدم قدم پر مشکلات آتی ہے، آزمائش لی جاتی۔ اس وجہ سے ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا اور ہم کبھی کبھار صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے، جہاں قدم قدم پر مشکلات آتی ہے، آزمائش لی جاتی۔ اس وجہ سے ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا اور ہم کبھی کبھار صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، پر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں۔ جیسے یقین کے بعد صبر ملتا ہے، دنیاوی لوگوں کے دکھاووں کے بعد ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ جیسے تنہا اندھیری رات میں کسی کو سہارا ملتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی تو خدا کی بخشش ملتی ہے، دعاؤں کے درمیان ہونے والی اللہ سے گفتگو سے ہی تو تہجد کا سجدہ ملتا ہے، اور یقین کی حد پار کر لینے سے ہی تو صبر ملتا ہے، اللہ پہ پختہ توکل کر لینے سے ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ یہ راستہ بہت صبر اور یقین سے طے کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس سفر میں ڈھلنے لگ جاتے ہیں تو زندگی کا ہر سفر میں آنے والی پریشانیوں کو یہ صراط مستقیم چار چاند لگا دیتا ہے۔ جو گرہ ہم خود لگاتے ہیں اسے ہم خود کھولنے لگتے ہیں، اور وہ سب کچھ دھیرے دھیرے صحیح ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو، بے سہارا کو سہارا مل گیا ہو، خدا کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو، تہجد کے سجدے کا بہانہ مل گیا ہو، آنسوؤں کو دعاؤں کا
خسارہ مل گیا ہو۔ احساس ہمیں اپنی زندگی میں ہم مزاج لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ایسے لوگ جو ہماری ہنسی کے پیچھے کا درد جان لیں، جن کو ہمارے پیار سے زیادہ ہماری تکلیف سے فرق پڑتا ہو۔ یہ دنیا بھری پڑی ہے ہر قسم کے لوگوں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تکلیف جان کر بھی انجان بنتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کی تکلیف جان لے تو پھر زندگی کی دھوپ چھاؤں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ نصیب سے ہی ملا کرتے ہیں، اس لیے میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہم ایسے لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں، ویسے ہی کوئی دوسرا بھی منتظر ہوگا کسی کے پیار کو، کسی کے خلوص کو۔ تو کوشش کریں کہ جس چیز کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کو نہ ہو، وہ پیار، وہ خلوص، وہ خیال، وہی اپناپن جس کے لیے آپ ترسے ہیں، وہ آپ کسی دوسرے کو دے کر اس کی زندگی خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا داری کچھ نہیں ہوتی، بات ہے تو صرف احساس کی۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، اور وہ بے شک وہ جو چاہتا ہے ہم انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، ہم نادانوں کی عقلیں اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ ہم خوشیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ مل جائے، بس مل جائے، یہیں پر مل جائے، اسے آگے تو شاید میری دنیا نہیں۔ ہم اپنی محبت کی بڑی لاج رکھتے ہیں، لیکن جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اس کی محبت کی کیوں لاج نہیں رکھتے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے کل کو مر جانا ہے۔ ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ہم دوسروں میں سکون تلاش کرتے ہیں، محبت مانگتے ہیں۔ کیا محبت مانگی جاتی ہے؟ ہم نے نبی پاک سے مانگی تھی؟ نہیں نا۔ تو دیکھو ان کے الفاظ آج سے 1400 سال پہلے، میری امت، میری امت، میری امت۔ ہم عارضی دنیا میں کھو چکے ہیں، بھٹک رہے ہیں، آخرت بھول چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا لوٹ کر ہم نے اسی کے پاس جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو کیوں نہ اس سے محبت کریں، وہ تو اس کا حقدار بھی ہے۔ ہر چیز اللہ کے بغیر ادھوری ہے، ہم بھی اللہ کے بغیر ادھورے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب اور واچ ضرور کیجیے گا۔ میں آپ سب کی شکر گزار رہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ویڈیو کو سبسکرائب نہ بھولیے گا۔ ڈو سبسکرائب۔